سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردهم ونعيد الحق المغتصب. ایک آدمی کے پاس تھوڑا سونا ہے اور اس کے پاس کچھ رقم ہے، نقد رقم ہے. میں نے کہا سونا تو آپ کو پتہ ہے، اگر صرف خالص سونا ہو تو 7.5 تولے نصاب ہوتا ہے، اور اگر 1 تولے بھی ہے تو وہ تب بھی 52.5 تولے چاندی کے برابر ہے. لیکن اس کے لیے اگر 1 تولے ہے تو شرط یہ ہے کہ کوئی نقدی اس کے پاس نہ ہو، کوئی چاندی نہ ہو، کوئی اور مال نہ ہو. لیکن ایک آدمی کے پاس سونا بھی ہے اور کچھ نقد رقم بھی ہے، نقد پیسے اس کے پاس ہیں آج کی تاریخ میں، تو یہ صاحب نصاب بن گیا، یہ صاحب نصاب بن گیا. اب یہ آگے چلتا رہا، اس کے پاس نقد رقم ختم ہو چکی ہے تو اس کا سال تب بھی جاری رہے گا. یہ بات ذہن کے اندر رکھو، اس لیے کہ یہ صاحب نصاب بنا تھا سونے اور پیسوں کو ملا کر. سونا ابھی بھی اس کے پاس ہے، پیسے اس کے پاس ختم ہو گئے ہیں، لہٰذا یہ آگے چل کر سال پورا ہوا، پیسے تو اس کے پاس نہیں تھے، سونے کا یہ مالک تھا. لہٰذا علماء نے لکھا کہ اب یہ اس کی زکوٰۃ نکالے گا. یہ اہم مسئلہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بعض ذہن کے اندر ایک بات آتی ہے کہ میں تو 2 چیزوں کی وجہ سے صاحب نصاب بنا، سونے کی وجہ سے اور پیسوں کی وجہ سے. اب تو پیسے میرے پاس ہے نہیں، صرف سونا رہ گیا ہے. تو علماء نے لکھا کہ اب چونکہ 2 چیزوں کی وجہ سے بنا تھا، اب اس کے پاس سونا تو ہے، لہٰذا یہ سال یہ پھر بھی پورا کرے گا. ہاں اگر سال کے پورا ہونے سے پہلے سونا بھی چلا گیا تو اب پھر اس کا سال ختم ہے اور یہ صاحب نصاب نہیں ہے، اس پر زکوٰۃ بھی نہیں.